أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. لاسٹ کلاس میں ہم نے عقل، فطرت اور ایمان کے حوالے سے بات کی تھی، تو ایک دفعہ ہم اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو دو چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک انسان کے جسم میں جان ہے اور دوسری روح۔ جس طرح انسان کی جان کے اس کی نفس کے تقاضے ہیں، اسی طرح انسان کی روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اگر اس کو وہ چیز مہیا نہ ہو، وہ چیز نہ ملے، تو انسان بہت زیادہ بے چینی میں، بہت زیادہ مایوسی آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ دنیا میں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے اندر مایوسی اتنی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور انسان کے جسم کے اندر روح بھی دی ہے، جسے ہم فطرت بھی کہتے ہیں۔ باقی جاندار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لیکن انسان کو جو عقل دی ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی ساری مخلوق سے کافی زیادہ دی ہے۔ اور روح جو صرف انسان کے پاس ہے، وہ کسی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، نہ کسی فرشتے کو اور نہ ہی کسی جن کو۔ یہ صرف اور صرف انسان کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح دی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو باقی ساری کی ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی۔ اور یہ فرشتے کو بھی نہیں پتا کہ روح کیا ہے اور کہاں پر موجود ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کی پہچان رکھ دی ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات کو پہچان سکتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک انسان کو ایک انویٹیشن دے رہے ہیں، ایک رہنمائی دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان رہتا ہے تو وہ اپنی عقل اور جو فطرت اس کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی الفت انسان کے دل کے اندر، ہر انسان کے اندر، وہ مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت پہلے سے ڈالی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے میری چیزوں کو دیکھو اور پھر مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ جیسے انسان دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ انسان جب اپنی عقل کے ذریعے سے کام لیتا ہے، اپنے سوچ بچار کرتا ہے کہ یہ دنیا کی مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں واقعی آتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس بنانے کا، اس ساری چیزوں کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یہ ساری چیزیں بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ تو اس رکوع کے بارے میں ہم نے اس بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس رکوع کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے، باشعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اولی الالباب ان کو کہتے ہیں جو عقل مند لوگ ہیں، باشعور، جنہیں معاشرے میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ کوئی بھی کام ایسے نہیں کر سکتے کہ بھیڑ چال کی صورت میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنے پورے ہوش و حواس کے اندر اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو پہلے موازنہ کرتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی کہ لیٹے ہوئے، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، کہ ہر وقت اس بات کی غور و فکر کرنا کہ یہ بنائے اللہ تعالیٰ نے کیوں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت سے پہلے غار ہیرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ یہی غور و فکر ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا مشرکین اللہ تعالیٰ کو تو پہچانتے تھے، لیکن کوئی حکمت عملی نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے اوپر غور کرتے تھے کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، کہ یہ لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اسے انصاف نہیں ملے گا، اور جو ظلم کر رہا ہے تو وہ اسی طرح کیا ظلم کرتا رہے گا یا اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو ساری چیزیں باقی جو ہیں یہ آخرت کا اور جنت جہنم کا جزا و سزا کا معاملہ یہ تو رسالت کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی باشعور انسان جب معاشرے کے اندر برائیوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں اتنی برائی ہیں یہ کیوں ہیں، کیا یہ ختم ہو سکتی ہیں؟ اگر یہ ختم ہو سکتی ہیں تو ان کے ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، آج بھی دنیا میں بے شمار انسان ایسے ہوں گے جو سلیم الفطرت انسان ہوں گے، وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہر انسان کو انصاف ملے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہو، لیکن ان تک شاید ابھی تک کسی نے ہدایت پہنچائی نہ ہو۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر وقت اس بات کی غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ بس تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے اس بات کی، جب انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں بے مقصد بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے کسی بھی انسان کا، کسی بھی باشعور انسان کا، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہر انسان کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ وہ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ دنیا ایسے نہیں ہے کہ میں جیسے مرضی زندگی گزار لوں اور مجھ سے کسی بھی چیز کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے، وہ کسی بھی معاشرے کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایک نہ ایک دن حساب ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ تو بندے اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو اس چیز سے پاک ہے، اگر تو نے ہمیں آگ میں داخل کر دیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، فقط اخزیتا بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جسے تو نے اے اللہ آگ میں ڈال دیا، جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا، وہ تو بہت بڑا یعنی کہ ظالم ہوگا، بہت بڑی گمراہی میں ہوگا، اور اس دن اس کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا، یہاں پر انسان جب اس لیول کو پہنچتا ہے، پھر اگر انسان کو ہدایت ملے، کوئی شخص اسے ہدایت کی دعوت دے، تو پھر انسان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اگلی آیات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، کوئی بھی باشعور انسان غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتا، تو انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور جب انسان کے سامنے ہدایت آ جائے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، یعنی کہ ایک اعلان کرنے والے کی، ایک منادی کرنے والے کی آواز کو سنا، للایمانی ان آمنوا بربکم، کہ وہ پکار رہا تھا کہ لوگوں ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، پھر یہ آگے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو پھر انسان کی روش کیا ہوتی ہے، انسان کس طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا پھر بعد میں عمل کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے ہدایت آ جاتی ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما، اور ہمیں نیکوکار جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کے ساتھ ہمیں شامل کر دے۔ تو یہاں پر جب انسان گناہوں کے اندر زندگی گزار چکا ہوتا ہے،
پچھلی اس کی زندگی بہت زیادہ گناہوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہوتی ہے، تو یہاں پر جب انسان کے سامنے ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سامنے آ جاتی ہے، تو پھر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے جو پچھلی گناہ میں نے کیے تھے وہ بھی میرے بخش دے، اور میری زندگی کے اندر جو برائیاں ہیں جن کا میں عادی ہو چکا ہوں، جو گناہ میری زندگی کے اندر رچ بچ چکے ہیں، اور معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، ہر لحاظ سے جن برائیوں کے اندر میں گھر چکا ہوں، اللہ مجھے ان برائیوں سے نکال لے۔ یہاں پر انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہا ہے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب کچھ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا تھا، کہ رسولوں نے وعدہ کیا کہ یہ کام کرو تمہیں یہ ملے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو تمہیں جنت ملے گی۔ تو ہر لحاظ سے جو رسولوں نے وعدے کیے تھے، تو یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ وہ سب کچھ ہمیں عطا بھی کرنا، وہ اپنے وعدوں کو پورا بھی کرنا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں پکڑنا نہیں۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں پر یہ ایک بات مکمل ہو چکی ہے کہ ایک انسان جو عقل سلیم الفطرت انسان ہے، وہ اپنی ارد گرد اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر اس کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو وہ اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، بجائے اس پر کسی طرح کے اعتراض کرنے کے اس ہدایت کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے پہلے زندگی گزار لی اس پہ مجھے معاف کر دے، اور آگے کی زندگی اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور جو تو نے وعدے کیے ہیں اپنے قرآن کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ان وعدوں کو یا اللہ قیامت کے دن پورا کر دینا، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ پھر آگے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ مرد اور عورت میں جو قرآن کی اکارڈنگ ایکوالٹی ہے، مرد اور عورت کے درمیان، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو دنیا میں ہے نا ایکوالٹی، ایک دین میں ہے، دین میں ایکوالٹی اور حساب سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس میں نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ان کے رب نے کہا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ جو تم میں سے کوئی بھی عمل کرے گا میں کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر و انثی، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ یہاں پر ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مرد اور عورت نیکی کے میدان میں دونوں برابر ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اب مرد نیکی کرے گا تو اسے زیادہ اجر ملے گا، یا عورت نیکی کرے گی اسے زیادہ اجر ملے گا، دونوں کو برابر کا اجر ملے گا۔ اگر مرد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا، عورت اگر زندگی گزارے گی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض رکھے ہیں، مردوں کے اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ حقوق، کہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے تو انسان کس طریقے سے زندگی گزارے گا؟ کیا وہ اپنے حیوانی طور پر زندگی گزارتا رہے گا، منچاہی زندگی گزارتا رہے گا، یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چاہتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق بھی کیے ہیں، مردوں کے فرائض بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے فرائض بھی ہیں۔ مرد نے عورت کے حقوق پورے کرنے ہیں، عورت نے مرد کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ جو عورت کے فرائض ہیں وہ مرد ادا کرے گا، جو مرد کے فرائض ہیں وہ عورت ادا کرے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے ایک نکاح کی صورت میں ایک پورا گھرانے کی، ایک معاشرے کے اندر گھر جو ہوتا ہے وہ ایک اکائی ہوتی ہے، جب گھر ملتے ہیں ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، پھر کئی معاشرے مل کر ایک پوری بہت بڑی سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ تو یہ کسی بھی معاشرے کی اکائی کے لیے، کسی بھی گھر میں رہتے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، مرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، عورت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کا کوئی سی ای او جو ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی سی ای او ہوتا ہے جو سارے کے سارے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو ایک درجے فضیلت دی ہے، وہ اس حساب سے تاکہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن عورت کو اس کا مشیر بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے معاملات کے اندر اپنے یعنی کہ گھر والوں سے مشورہ کیا کرو۔
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ شورا نازل کی ہے کہ کس طریقے سے یعنی کہ گھر سے باہر مشورہ کرنا ہے، پوری یعنی کہ سورہ شورا ہے اسی کے اوپر کہ مشاورت کرنا، ہر کام کے اندر مشاورت کرنا، مشورہ کرنا گھر والوں سے، ان کی رائے لینا، اپنی منمانی نہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سربراہ جو بنایا وہ مرد کو بنایا کہ مرد نے باہر زندگی گزارنی ہے گھر سے باہر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک درجہ فضیلت دی ہے، لیکن نیکی کے میدان میں دونوں برابر ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے مرد اور عورت ہیں تو حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد، تو کوئی کسی سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں صاف فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عظمت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے جو تقوی میں ہے، اعلیٰ ہے، تقوی میں اونچا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک۔ باقی دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس مال و دولت کم ہے، زیادہ ہے، عہدہ بڑا ہے یا نہیں ہے، کسی کے پاس رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کی زبان کوئی اردو سپیکنگ ہے، کوئی انگلش سپیکنگ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تقوی کس کے اندر زیادہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ برتر ہے۔ لیکن باقی کوئی جتنے بھی ہمارا کرائیٹیریا ہیں دنیا کے اندر، اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انسان دین پر چلتا ہے تو اس کے اوپر مشکلات لازمی آتی ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت میں اندر بھی پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ میں تمہیں لازماً آزماؤں گا، بھوک سے، خوف سے، مال و دولت کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا، بس جن لوگوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یا ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، جیسے مہاجرین نے ہجرت کی تھی، کچھ لوگوں نے تو خود ہجرت کی، کچھ لوگوں کو زبردستی نکال دیا گیا۔ تو جب انسان دین پر چلے گا تو اسے لازماً اس طرح کی مشکلات پیش آئیں گی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جن لوگوں کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، وہ جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہیں اور ذہنی طور پر بھی، کہ لوگ آپ کو ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کریں کہ آپ دین سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر استقامت کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتَلُوا وَقُوتِلُوا، اور وہ خود اگر اس طرح کی نوبت آ جائے کہ انسان کفر اور باطل کی آپس میں جنگ ہو جائے، حق اور باطل کے درمیان، تو پھر انسان انہیں قتل بھی کرے اور قتل ہو بھی صحیح، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی ہوگی، کوئی کمیاں ہوں گی، تو میں انہیں دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں انہیں ایسے باغات کے اندر داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اور واقعی یہ ہے کہ یہ اچھا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، کہ اس سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہتر بدلہ کچھ نہیں ہو سکتا، کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو ریوارڈ دیں گے اس دنیا میں، انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گی، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر نعمتیں کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے بہتر کسی کو ریوارڈ نہیں دے سکتا۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات کر لی تھی۔ پھر آج ہم بات کرتے ہیں کہ مقافات عمل، جب انسان عقل اور فطرت کے نتیجے میں ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ایک انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ جب سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا تو پھر جو ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی جزا و سزا بھی ملے گی، لیکن وہ کیسے ملے گی یہ انسان نہیں ڈیفائن کر سکتا، کہ آخرت کا جو اجر ہے، آخرت کا جو حساب کتاب ہے، وہ صرف رسالت کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکتا ہے، کہ کوئی رسول آ کے ہمیں بتائے کہ ہاں قیامت کا ایک دن ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، لیکن اگر رسول نہ آئے، رسول کی تعلیمات ہم تک نہ پہنچے، حضرت لقمان کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ ایسے انسان تھے جن تک نہ کوئی نبی پہنچا، نہ ہی کسی نبی کی تعلیمات پہنچی، لیکن انہوں نے اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے کس طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا، تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آگے چل کے بات کریں گے۔ تو یہاں پر جو پہلے آیت ہم نے پڑھ چکی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، ان کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور پھر ان کا نتیجہ بھی ملے گا ہمیں، جس طرح مختلف ضرب المثلیں بنی ہوئی ہیں،
کربلا ہو بلا، اس طرح کی مختلف، یعنی کہ انسان جیسے ہندوؤں کے اندر ہیں کہ نیکی کا کام کرو، پنیہ کا کام کرو، اور ہر مذہب کے اندر اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں کہ انسان کو نیکی کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کا اب ریوارڈ کس طریقے سے ملے گا یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور دوسرے مذاہب کے اندر تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو ریوارڈ مل جائے گا، یا ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ اگلے جنم کے اندر آپ کو یہ ملے گا، اور مختلف طریقے سے، یعنی کہ مختلف عقائد ہیں ہر انسان کے۔ تو انسان اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے اس چیز کو پہچان سکتا ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں گا تو مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اگر میں کوئی برا کام کروں گا تو مجھے اس کی سزا بھی ملے گی، وہ دنیا بھی ملے یا جس حساب سے بھی ملے وہ ہر انسان پہچان سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سورہ قلم کی آیت ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسی غیر معقول بات کرتے ہو؟ یہاں پر بعض انسان ہمارے ہاں بھی کئی ہے، کئی ایک سوچ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ واقعی اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، تم ایک دفعہ کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ صرف موت تک ہے، جیسے ہی موت آئے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر انسان نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا اجر مل کر رہے گا، وہ اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا طور طریقہ اپنا لیا، جس طرح یہودیوں کا ہے کہ عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے ہم سب کے گناہوں کو بخشوا لیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ سولی پر چڑھ کر تمام کے تمام عیسائیوں کے جتنے بھی گناہ تھے سارے اپنے ساتھ لے لیے، اب عیسائی جو مرضی کرتے رہیں، دنیا کے اندر جو مرضی کریں، انہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب دینا ہوگا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ چند دن کے لیے جہنم کے اندر ڈالیں گے، پھر نکال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو بالکل برابر نہیں کریں گے، ورنہ تو پھر حضرت بلال اور ابو جہل ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، حضرت امام حسین اور یزید ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، اگر اس طرح کا ہی معاملہ ہونے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جو فرما برداری کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اس سے اس کا ریوارڈ مل کر رہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارے گا اور بغیر توبہ کے مر جائے گا تو اسے اس کے عمل کی سزا مل کر رہے گی۔ اور سورہ زلزال کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شدت اختیار کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا بھی اسے اجر مل کر رہے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر کوئی شر ہوگا، کوئی برائی ہوگی تو اسے بھی اس کی سزا مل کر رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر یہاں پر اس جو ہم نے سورہ آل عمران کے رکوع کے اندر صدیقین کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، صدیقین کہتے ہیں کہ یہ نبوت سے ایک درجہ کم کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کوئی بھی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایکوالٹی رکھی ہے، صرف ایک چیز عورت کو عطا نہیں کی، وہ نبوت ہے، کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نہیں دی، لیکن صدیقین کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی دیا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ صدیقہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی صدیقین کی کیٹیگری کے اندر ان کو یہ چیز دی ہے، یہ رتبہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور پھر جو نبی پرورش پاتے تھے وہ بھی ان کی تربیت بھی عورتیں ہی کرتی تھیں، ان کی مائیں ہی کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور جتنے بھی اولیاء کرام پیدا ہوئے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی پیدا ہوئے، ان کی تربیت کس نے کی؟ ان کی ماؤں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس اعتبار سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے۔ اور آگے والدین کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے تین درجے زیادہ فضیلت دی ہے باپ کے حوالے سے، تو عورتوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ مقام ہے۔ تو یہاں پر صدیقین کی ایک ایمانی کیفیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ صدیقین ان لوگوں کو کہتے ہیں، وہ چاہے مرد ہوں یا عورت، کہ جب وہ اپنے عقل سے اپنی فطرت کے ذریعے سے کام لیتے ہیں اور حکمت کے نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تو جب ان کے سامنے کوئی ہدایت آ جائے تو پھر اس کو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، نہ کہ اس کے سامنے کسی بھی طرح کا اعتراض کرنے لگتے ہیں یا اس کے اندر کوئی سوال و جواب کرنا کہ یہ کیوں ہے کیسے ہے، اس کو فوراً، کیونکہ ان کے دل کے اندر پہلے سے وہ چیز موجود ہوتی ہے، اور جب ان کے سامنے وہ حق آتا ہے
تو وہ پھر اس چیز کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی حق ہے۔ اس حوالے سے جو ہے یہ صدیقین کی ایک ایمانی کیفیت کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ پھر آگے ہم حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے حضرت لقمان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ حضرت لقمان یہ ایک ایسے شخص گزرے ہیں اپنی تاریخ کے اندر جن تک نہ تو کسی نبی کی کوئی تعلیمات پہنچی اور نہ ہی وہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ وہ صرف اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہچانا، اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد الست لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام ارباب سے ایک وعدہ لیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، سب نے وعدہ کیا، تمام کی تمام ارباب نے، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے، سب نے کہا قالوا بلا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس کے اندر حضرت لقمان کی ایک شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کو کس طرح پہچان سکتا ہے، اور جب انسان عقل اور فطرت کے ذریعے سے چلتا ہے تو پھر انسان کے سامنے کیا کیا نتائج آتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی جو حضرت لقمان کی سب سے پہلے جو اپنے بیٹے کو وصیت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی تھی اپنی توحید اور معرفت کے ذریعے سے، اور جو ان کے اندر کیفیت پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کیا ہے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک میں کبھی نہیں معاف کر سکتا۔ تو یہاں پر انسان جب انسان کے سامنے کوئی بھی معبود ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر انسان کے اندر واقعی عقل ہے تو انسان سوچ و بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی میرا معبود ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی کیفیات دی ہیں، وہ جانوروں کے اندر بھی ہیں، کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرے، کوئی اچھا سلوک کرے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں۔ اگر کوئی مجھے فائدہ دے رہا ہے، میری مدد کر رہا ہے تو میں بھی اسے فائدہ دینے کی کوشش کروں۔ حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، اس کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت رکھی ہے جس کی وجہ سے ایک بت پرستی بھی شروع ہوئی۔ تو انسان کے اندر یہ کیفیت تھی، اب جس چیز سے انسان فائدہ لیتا گیا اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ اس کو ریٹرن میں کچھ نہ کچھ فائدہ دے۔ اب جیسے ایک سورج ہے، انسان اس سے فائدہ لے رہا ہے، مختلف طرح کے سولر سسٹم ہمارا پورے کا پورا اس سے چل رہا ہے، تو انسان اس سے بے شمار فائدے لے رہا ہے، اس سے فصلیں تیار ہو رہی ہیں، سارا ہمارا دن رات کا نظام چل رہا ہے، تو یہ انسان کو فائدہ دے رہا ہے۔ لیکن انسان سورج کا شکر تو ادا نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت رکھی ہے کہ جب انسان ایسے کسی چیز کا جس سے انسان فائدہ لے رہا ہو تو انسان اس کا شکر ادا نہ کر سکے، اسے کسی بھی طرح کا کوئی صلہ نہ دے سکے، تو انسان اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات کے اندر سب سے زیادہ شرک جو ہے وہ سورج کو پوجا گیا، سب سے زیادہ سورج کی پرستش ہوئی، چاند ستاروں کو بھی پوجا گیا لیکن سب سے زیادہ سورج کو، کہ انسان اس سے زیادہ فائدہ لے رہا تھا تو انسان نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ اپنے اب درختوں کے سامنے لوگ سر جھکا دیتے ہیں کہ ان سے فائدہ لے رہے ہیں، گائے کے سامنے جیسے ہندو ہیں، گائے انہیں فائدہ دے رہی ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو اسی طرح مختلف عقائد دنیا کے اندر رونما ہوئے، مختلف طرح کے ہر انسان نے اپنی عقل کے ذریعے سے ہر انسان نے اپنی عقل کے ذریعے سے اب سمجھنا شروع کر دیا کہ میں کس طرح سے، یعنی کہ اپنے معبود کو خود تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی وجہ سے دنیا کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی۔ انشاءاللہ ہم شرک کے بارے میں بھی کل انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس رکوع کو مزید ڈیٹیل سے ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے جو حضرت لقمان نے جو وصیتیں کی تھیں اپنے بیٹے کو، وہ بھی کل ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر شرک کیا ہے اس کی مختلف کیٹیگریز کے بارے میں بات کریں گے کہ کس کس طرح سے آج کے دور میں شرک کس طرح سے ہے، پہلے دور میں شرک کس طریقے سے تھا، اور آج ہمارے سامنے شرک کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کل اور پرسوں میں انشاءاللہ، تاکہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے کہ آیا کہ ہم خدا نخواستہ کسی شرک کے اندر تو مبتلا نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لیتے رہنا چاہیے،
تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔